ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی. جو اس تذابذر میں پھنسا ہوا اس کو دعوت فکر دے کے کہہ رہا ہوں. حدیث میں نے نہیں بنائی, حدیث نبی نے فرمائی. سمجھ آتے نا, انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. میں اور علی, جو پانی بھر رہا ہے بات پر ہوں بابا بڑا. میں نے پانی پینا نہیں, پیتے وہ ہیں جو نسلی شیعہ ہیں. میں نہیں پیتا, میری بڑی پریکٹس ہے, 3 گھنٹے تراویحیں پڑھا کے گزر گئے ہیں. سمجھ آ رہی نا, میں نے مسئلہ حل کرنا ہے تمہارا مسئلہ. ان کو سمجھ آ رہی ہے یار, بیٹھ جا سماعت پڑھو بابا بلند. میں نے مسئلہ حل کرنا ہے, اس لیے پانی مانگا تمہارے ذہن میں آ گیا. مسئلہ حل کرنا ہے. نبی نے کیا فرمایا, میں علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں. آدھا ہو تو ایک کا نام محمد ہے, ایک کا نام علی ہے. وہ اکٹھا تو بنتا ایک نور. ٹھیک ہے کوئی پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال مولوی, مثال دے کے مسئلہ حل کر لے گا, ہے کوئی پوری دنیا میں مائی کا لال مولوی جو پوری دنیا میں میرا جواب دیجئے میں مدد بھی چھوڑ دوں گا. نبی نے فرمایا نا, میں علی ایک نور کے 2 ٹکڑے, آدھا ہو تو ایک کا نام محمد ہے, ایک کا نام علی ہے. یہ مسئلہ حل کر رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں گلاس ہے, میری طرف دیکھ رہا ہے, ہاتھ میں. ایسا بندے کو اٹھا, یہ مجلس سننے آئے, سلوات پڑھو بابا بلند. سمجھ آ رہی میری بات کی ہے. میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں. یہ مثال تیرے سامنے رکھ کے مسئلہ حل کرنے کا. یہ میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے, بھرا ہوا پانی کا گلاس ہے. کوئی پوری دنیا میں مائی کا لال مولوی جو بڑے ہوئے سے پانی کے گلاس کے درمیان سنٹر میں نشان لگا کے کہے اس کا آدھا پانی پیے تو حلال ہے. کیسے تمہیں سمجھا, کیسے تمہیں سمجھا. ہے کوئی مائی کا لال مولوی جو بڑے ہوئے پانی کے گلاس کے درمیان سنٹر میں نشان لگا کے کہے اس کا آدھا پانی پیے تو حلال ہے, آدھا پانی پیے تو حرام ہے تو مولوی نہیں. اگر تو حلال کرے گا تو سارا گلاس, حرام کرے گا تو سارا گلاس. تجھے پانی کا فیصلہ گلاس کا تجھ سے فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا حلال ہے کہ آدھا حرام ہے. تو تو اس نور کا فیصلہ کیسے کر سکتا. آدھے نور کا ذکر نماز میں ہے تو کہتا ہو جاتی ہے, تو آگے کا جاتا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بھائی کو سمجھ آئیے. اب پڑھ وہ آیت جو میں نے پڑھی ہے قرآن سے, پڑھنا کر اس کا ترجمہ. اللہ فرماتا فآمنوا باللہ, ایمان لاؤ اللہ کے. ہم سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ. آگے ہے ہمارے سننے ہی ایمان لو میرے رسول پہ. ہم سب نے پڑھا محمد رسول اللہ. آگے ہے والنور الذی انزلنا, ایمان لاؤ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. اب نبی نے فرمایا وہ نور ہے علی, تو پھر آگے کہنا پڑے گا علی یون. بول علی یون, پھر اونچی بولو علی یون, پھر بولو علی یون, پھر بولو علی یون. ان کو سمجھ آئیے کلمے کی بات ہو رہی ہے. کلمے کے سمجھ تاریخ ثابت کرے کیا. اے خدا نہ خواستہ کسی ٹریکٹر پہ نام لکھا نا, علی کا ٹریکٹر پہ علی کا نام لکھا, بولے کہ ٹریکٹر ہی شیعوں کا. کار پہ علی تو کار شیعوں کی, مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی. کو سمجھ آ رہی ہے. ان کو سمجھ آئیے, پھر سمجھا دے رہا. میری طرف پوری توجہ رکھ کے تمہیں سننا ہے. کار پہ علی ہو تو کہتے ہیں کار شیعوں کی, مکان پہ علی ہو کہتے ہیں مکان شیعوں کا, مسجد پہ علی ہو کہتے ہیں مسجد شیعوں کی. انہوں سمجھ آ رہی ہے نا, شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں. شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں. نمس کلندر علی علی, نمس کلندر علی علی, من کنتو مولا علی علی, من کنتو مولا کعبے کا گوہر, کعبے کا گوہر, زہرا کے شوہر, زہرا کے شوہر, علی علی, حسنین کے بابا, علی علی, حسنین کے بابا, علی علی, قمبر کے مولا, علی علی, ابذر کے مولا, علی علی, بہلال کے مولا, علی علی, ہم سب کے مولا, علی علی, ذرا اونچا بولو, علی علی, رہبر کو اکھاڑا, علی علی, مرحب کو مارا, علی علی, جس نے پکارا, علی علی, محمد کو آیا, علی علی, نعرہ
شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ اگر وہ ہے تو علی کی وجہ سے، ہوں سمجھنا ہے تو علی کی وجہ سے، کار پہ علی تو کار شیعوں کی، مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی، بارگاہ میں علی تو بارگاہ شیعوں کا، کعبے میں علی تو کعبہ، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہاں، کار پہ علی تو کار شیعوں کی، مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہ علی تو بارگاہ شیعوں کا، مکان پہ علی تو مکان شیعوں کا، کعبے میں علی تو کعبہ شیعوں کا۔ پھر معاف کر دینا اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا۔ یہ سمجھے اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا ہے، بات ہو رہی ہے کلمے کے، سمجھ آ رہی ہے؟ علی ولی اللہ پہ ہو رہی ہے، لوگ آپ گھبرا تو نہیں گئے پہ اور ڈر تو نہیں گئے، اور دونوں کی پہچان ہے جی، سمجھ آئی؟ اچھا تم کن سے ڈرتے ہو؟ مولویوں سے؟ میں کسی اور مولوی کی ضمانت نہیں دیتا، نہ میں کسی کا ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ کیس ریکارڈ ہو رہی ہے، اس نے میرا بالکل حال نہیں کرنا، نہیں کرنا، یہ کیسٹ چل رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، لے جاؤ اس کیسٹ کو، میرا پوری دنیا کے مولویوں کو چیلنج ہے کہ جب تک میری رگوں میں یہ خون چل رہا ہے، ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا لیا۔ ان کو سمجھائی بھائی راکش کے سر پہ قرآن پوچھ جنت کے دروازے پہ لکھا کیا؟ میں پھر کہتا نہ بلائیے نہ جھگڑا، شیعہ سنی دونوں بھائی ہیں، نہیں تو بھائی رہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نقطہ ہے نا شیعہ سنی میں کوئی فرق ہے تو نقطوں کا ہے، نقطوں کا ہے، نہیں تو کپڑے پہ لکھ کے دیکھ لو، لفظ شیعہ لکھو گے تو 5 نقطے آئیں گے۔ جب لفظ شیعہ لکھو گے تو 5 نقطے آئیں گے، اہل سنت لکھو گے تو 3 نقطے آئیں گے۔ بات سمجھائیے، یہ میں کم نہیں کر سکتا نہ زیادہ کر سکتا ہوں، سمجھا رہی میری بات کی؟ صلوات پڑھو آوازیں بلند، پھر بھی صلوات پڑھو آوازیں بلند، کو سمجھائیے، آئیے سمجھو، پوچھے کہ جنت کے دروازے پہ لکھا کیا ہے؟ نہیں تو کتاب تیری ہے مقتل خاردمی، دیکھ لے مقتل خاردمی، اگر اس میں حوالہ نہ ہو میرا قتل معاف۔ یہ شیعہ کی کتاب نہیں، میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے، سمجھ آ رہی؟ اس کے اندر لکھا ہے کہ جب رسول معراج سے واپس آئے نا، صحابہ کرام نے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، استقبال کیا اور پوچھا یا رسول اللہ آپ نے سیر کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں کی ہے۔ یا رسول اللہ پھر آپ نے جنت کو بھی دیکھا ہو؟ نبی نے فرمایا ہاں دیکھا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کے دروازے پہ لکھا کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں کس دروازے کی بات کرتے ہو؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو مین گیٹ ہے نا، مین گیٹ یہ مین گیٹ پہ کیا لکھا ہے؟ مین گیٹ بڑا دروازہ، جب کہا نا مین گیٹ بڑے دروازے پہ کیا لکھا ہے؟ نبی نے اب دوسری کتاب ہے فرائض الشمتین، یہ علامہ حمینی کی لکھی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے جب انہوں نے کہا نا جنت کے مین گیٹ پہ کیا لکھا ہے، نبی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا سن لو میری شمع رسالت کے پروانوں، جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں نا، چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے، ان تمام دروازوں پر 3 سطریں نور کی لکھی ہیں۔ کتنی سطریں؟ پھر بول رہا کتنی؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ سطریں ہیں کیا؟ نبی نے فرمایا سطر اول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سطر دوم ہے الحمدللہ رب العالمین، سطر سوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون، ذرا بول ہاں علیون، علیون، پھر بول علیون، پھر اونچی بولو علیون، علیون، کوئی سمجھ آئیے؟ بات ہو رہی ہے کلمے پہ، اور میرا ٹائم تو نہیں شادی ہو گیا، صلوات پر ہم آوازیں بلند۔
یہ کبھی ذاکر نہیں کیا کیا چلے گا کیا سلوات پڑھو بابا بلند کوئی سمجھ آئیے یہ اللہ کا خاص فضل ہے میرے تو میرا انٹرنیٹ کی چیک کر لو کدی گھڑی نہیں ویکنی وہ گھڑی اس واسطے نہیں ویکھی کہ گھڑی وہ ویسے نہیں جنہیں کوئی علم مک جانا اندروں کیسر یاد کی ہوں تقریر کی وہ پاویں 45 منٹاں کی ہوتے 45 46 ہونا نہیں تو پیا گھڑی والوں ویکنا ہوں سمجھ آئیے مینوں نہیں پتا کتنا ٹائم ہوا کتنا نہیں نہ میں پڑھن لگا شروع ویکیا تو نہ میں بعد ویکنا ہوں سمجھ آئی گل پوری کر کے دساں یہ میرا حق ہے مسئلہ حل کر دیا ہوں سمجھ آ رہی بھائی ہاں کیا لکھا ہے جنت کے دروازے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون میرے شاہ صاحب ایک بندہ کہتا ہے بات ہو رہی ہے موضوع سے باہر نہیں جا رہا کہتا ہے تمہاری علی کی تو نماز کدا ہوگی تھی اللہ کا شکر ہے علی ہمارا ہی ہے تمہاری علی کی تو نماز کدا ہوگی میں ایک گل تو سننا سنی تو کوئی بھی نہیں سلوات پڑھو بابا دے بلند یہ سیز آ کے تو بھی چون کرنے لگے ہیں سلوات پڑھو بابا دے بلند میری طرف دیکھنا بات کہتے ہیں تمہاری علی کی تو نماز کدا ہوگی تھی میں نے کہا یہ ماتا ڈنڈی ہے ڈنڈی پکڑوں میں نے کہا کب قضا ہوئی تھی میرے وہ علی کی نماز وہ علی نہیں ہوتا جس کی نماز قضا ہو جائے اچلاکی پڑھنے کا میری طرف دیکھنا کہتا اس وقت قضا ہوئی تھی جب رسول اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے علی کی نماز قضا ہوگی ہوں تسی بھی لاہور بیٹھے ہوئے تھے نہیں میں گل کی تھی تو سمجھ نہیں آئی مولوی کہتا ہے علی کی نماز قضا ہوگی کب قضا ہوئی جب اللہ کا نبی اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے علی کی نماز قضا ہوگی میں نے کہا او ٹھگا اگر قضا ہوتی تو دونوں کی قضا ہوتی سمجھ آئیے بات اسی موضوع پہ ہو رہی ہے نا ہم سمجھ آئی نا چلاکی کی اگر قضا ہوتی تو دونوں کی قضا ہوتی ایک سویا ہے ایک جاگ رہا ہے جب نماز کا وقت ہی ایک تھا یہ کون سا اصول ہے کہ نبی پاک سوئے ہوئے تھے انہوں نے سوتے سوتے پڑھ لی علی جاگ رہا تھا علی نے جاگتے بھی نہ پڑھی انہیں دشمنی علی سے ہے آج تک کسی مولوی نے کہا کہ نبی کی قضا ہوئی تھی نہیں کہتے علی کی قضا ہوئی تھی کیونکہ دشمنی علی سے ہے وہ ڈنڈی پکڑی دوسری ڈنڈی پکڑ کے مولوی سمیٹ رہا میری طرف سے پھر کہتا ہے رسول جب آئے نا کعبے میں بتوں کو توڑنے کے لیے تو ایک بت بہت اونچا تھا اس کا قد بھی بڑا لمبا تھا وہ بہت اونچا تھا نبی کا ہاتھ وہاں نہ پہنچ سکا کہ بت بہت اونچا تھا نبی کا ہاتھ بت تک نہ پہنچ سکا ہم سمجھ آ رہی ہے رسول کی تو شیعہ سنی دوستوں میرے بھائیوں نہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا اگر قرآن پڑھا ہوتا کبھی یہ نہ کہتا میرا نبی وہ نبی نہیں جس کا ہاتھ بت تک نہیں پہنچ سکتا ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اتنے بلند نبی ہیں کہ جن کی صداقت کی گواہی تمہاری مسجد سے آتی ہے کہ میرا رسول زمین پہ کھڑا ہوا میرے رسول نے انگلی سے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے ایمان سے بتا جو نبی زمین پہ کھڑے ہو کر اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے اس نبی کی انگلی بت کو کچھ نہیں کر سکتی اس نبی کی انگلی بت کو کچھ نہیں کرتا یا یہ ثابت کر دو بت تو اونچا تھا چاند نیچے تھا یا ہو سکتا ہے کوئی بت چودھری ہو بت کوئی چودھری ہو سمجھ آ رہی ہے تو جب اونچا ہی چاند تھا تو جب اونچی جگہ پہ انگلی کام کر سکتی ہے تو رسالت کی انگلی نیچے بھی کام کر سکتی ہے بات یہ نہیں ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا ہاتھ پہنچ سکتا تھا پھر کیوں نہیں توڑا نبی نے خود بت نبی کو پتا تھا کہ 1400 سال بعد جا کے دنیا والوں نے علی کے سینوں سے پوچھنا ہے علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے اس لیے محمد نے خود بت کو نہیں توڑا ان کو سمجھا رہی میری طرف دیکھنا بات ہو رہی ہے کلمے پہ سمجھا رہے خود نہیں توڑا کہا یا علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے اس بت کو توڑ دو انہیں غصہ کرنا ہے نا کسی نے تو نبی پہ کرے مجھ پہ نہ کرے نہ میں نے علی کو نبی پہ سوار کروایا نبی نے خود علی کو اپنے اوپر سوار کروایا ٹھیک ہے
کہا یا علی میرے کاندھوں پہ کھڑے ہو کے نا بت کو توڑ دو. جناب علی نے ادب سے فرمایا یا رسول اللہ یہ مناسب نہیں، میں نوکر ہوں آپ میرے سردار ہیں، یہ مناسب نہیں، بلکہ آپ مجھ پہ سوار ہو کے اس بت کو توڑ دیں. یہاں میرا بھائی پھر چلاکی کرتا ہے، پھر ڈنڈی بات کہتا ہے جب علی نے نبی کو کہا نا آپ مجھ پہ سوار ہو جائیں تو نبی نے کہا اے علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اور ساتھ ہی بلا فخر شاہ جی ایک اور جملہ کہتا ہے علی کو نبی نے کہا تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا، فلاں بزرگ 3 میل نبی کو اٹھا کے لے گیا. میں کہتا ہوں اوکھل کے اندو علی تو ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر، اگر علی اللہ کا شیر ہو کبھی نبی کو نہیں اٹھا سکتا تو وہ شب ہجرت قصبہ ڈاچی کیسے نبی کو اٹھا کے لے گیا؟ وہ قصبہ ڈاچی کیسے نبی کو اٹھا کے لے گیا؟ ایسے ڈاچی کا پتہ ہے؟ ڈاچی کا مجھے ایک بندہ کہتا گورا کیوں نکالتے ہو؟ میں نے کہا نکالتے ہیں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہتا نہیں گورا تو تھا ہی نہیں کربلا میں، وہاں تو ریگستان ہے، ریگستان وہاں گورا چل ہی نہیں سکتا، وہاں تو اونٹ چلتے ہیں، اونٹ ڈاچی ہے، اب تمہیں ڈاچی نکالنی چاہیے. میں نے کہا نا ہم سے ڈاچی نہ نکلواؤ، اگر ہم نے ڈاچی نکالی نا تو پھر بھی نقصان تمہارا ہوگا. اگر ہم نے ڈاچی نکالی نا میری طرف دیکھنا بھائی، پھر بھی نقصان ہمارا نہیں تمہارا ہوگا. کہتا ہمارا کیا ہوگا؟ میں نے کہا تم کہتے ہو گھوڑا دیکھ کے میں کہا ٹوٹ جاتا ہے، تو گھوڑا تو باہر آئے گا تو دیکھے گا تو پھر ٹوٹے گا. ڈاچی کے نکال لی تو ڈاچی نے گھر بیٹھے سارے نکال توڑ لینے، تو اوپر سے دیکھ لیں. میں تو بات نہیں سمجھ آ رہی ہے. ہاں نبی خود توڑ سکتے تھے، ہاں وہ اپنے ہاتھ سے توڑا، پتا کیوں نہیں؟ نبی کو پتا تھا نبی کا ہاتھ بولتا کون سکتا تھا. تمام مکاتب فکر کے علماء نے لکھا ہے کہ یہ نبی کی جو مہر نبوت تھی نا کاندھے مبارک پر وہاں مہر نبوت تھی. میری طرف دیکھنا مہر نبوت تھی. وہ مہر نبوت ہے کیا تھی؟ کہتا ہے جی ایک طرف لکھا تھا لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لکھا تھا محمد رسول اللہ. ان کو سمجھ آ رہی نہیں؟ تو طبقات ابن سعد کے اندر یہ لکھا کہ نبی کے کاندھوں پر مہر نبوت تھی. اب میرا بھائی کہتا کہ مہر نبوت یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر میں کہہ رہا مجھ پہ ناراض نہیں ہونا. اب رسول نے کہا یا علی میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ. جب میرے مولا حیدر کرار نے اپنا ایک قدم رسول کے کاندھے پہ رکھا تھا تو وہ کاندھے پہ نہیں تھا. آگے یہ جملہ کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ وہ کاندھے پہ نہیں تھا. علی کا دوسرا بھی قدم رسول کے کاندھے پہ نہیں تھا بلکہ مجسم محمد الرسول اللہ پہ تھا. انہیں سمجھ آ رہی نا؟ انہیں مسئلہ حل ہو گیا نا. نبی خود بت کو توڑ سکتے تھے، اس لیے نہیں توڑا، ہاتھ نہیں پہنچا، ہاتھ پہنچ سکتا تھا. پھر توڑا کیوں نہیں؟ مسئلہ تو حل ہو گیا نا. نبی کو پتا تھا 1400 سال بعد جا کے دنیا والوں نے علی کے شیعوں سے یہ پوچھنا ہے علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے، علی کتنا بلند ہے. تو رسول نے خود بت کو نہیں توڑا بلکہ 1400 سال پہلے کعبے جیسی مقدس جگہ کے اندر کھڑے ہو کر پریکٹیکل عمل کر کے دنیا کو سمجھا دیا. کل علی کے شیعوں سے نہ پوچھنا بلکہ آج میری طرف دیکھ لو. کل علی کے شیعوں سے نہ پوچھنا تو پھر دیکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. قاری صحابت پھر دوسری مرتبہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، عبدالوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ کا چیلنج کر رہا ہے. پھر تجھے سمجھ جانا چاہیے نبی بت کو توڑ سکتے تھے، توڑا اس لیے نہیں تھا ہاتھ نہیں پہنچا، ہاتھ پہنچ سکتا تھا. پھر توڑا کیوں نہیں توڑا تھا؟ اس لیے نہیں توڑا تھا کہ نبی نے دنیا کو بتایا تھا کل علی کے شیعوں سے نہ پوچھنا. آج میری طرف دیکھ لے، ادھر ہے لا الہ الا اللہ، ادھر ہے محمد رسول اللہ، اور اوپر ہے علی. چمن کلی نگر نگر گلی گلی کل ایمان نعرہ. ہمارا کلمہ قرآن کے مطابق ہے. اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ، مان لو اللہ پہ. ہم شیعوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ. آگے ہے رسول ہی، مان لو میرے رسول پہ. ہم نے پڑھا محمد الرسول اللہ. آگے ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لا اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. تو نبی نے فرمایا وہ نور ہے علی، تو پھر ہم نے آگے پڑھا علی ولی اللہ. بات ہو رہی ہے کلمے پہ. 2 جملے میں صاحب کے کلمے پہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا. کتاب کا نام ہے مقتل ابی مخنف. یہ سنی رائٹر کی کتاب ہے مقتل. اس کے اندر لکھا ہے جب فوج اشکیا والے اولاد رسول کو قید کر کے
شام کی طرف لے جانے لگے نا تو شام کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام ہے تقریب. جب اس بستی کے قریب قافلہ پہنچا نا شام کا وقت تھا, سورج غروب ہونے کو تھا. یہ شمر خولی سے کہتا ہے اس جگہ پہ خیمے لگاؤ, ہم اس جگہ قیام کریں گے, رات گزاریں گے. بات تو شیعہ سنی دوستو, لکھا ہے کہ جہاں انہوں نے خیمے لگائے نا وہاں سامنے بالکل عیسائیوں کا کلیسا تھا, گر گیا تھا. وہاں سے عیسائی راہب کی نظر میرے مولا حسین کی پیشانی پہ پڑی تو کیا دیکھتا ہے, ایک نور کی شعاع نکلتی ہے جو آسمان سے ٹکرا کے پھر واپس آتی ہے. وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں, میرے ساتھیوں یہ میں عجیب روشنی دیکھ رہا ہوں, روشنی زمین سے نکل کر آسمان کی طرف جا رہی ہے, چلو وہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ روشنی کہاں سے نکلتی ہے. بس ادادار عیسائی راہب اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں آیا جہاں فوجی اشقیاء نے خیمے لگائے تھے. تو کیا دیکھتا ہے, ایک سر ہے جو نیزے کی نوک پر بلند ہے, اس سر کی پیشانی سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. یہ آگے بڑھ کے کہتا ہے بھائی تم کون ہو اور یہ سر کس کا ہے؟ یہ لین کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. وہ کہتا ہے سر کس کا ہے؟ لین کہتے ہیں باغی کا سر ہے. خدا کی قسم عیسائی تھا, مسلمان نہیں تھا. جب انہوں نے کہا نا باغی کا سر ہے, تڑپ کے کھڑے ہو کے کہتا ہے تم اسے باغی کہتے ہو تو کہتے رہو, میری نظروں میں یہ دنیا کا سب سے بڑا نمازی لگتا ہے. لہذا ایسے کرو, مجھے زیارت کرنے کے لیے یہ کہ آج رات سر دے دو. یہ لین کہتا ہم نہیں دیں گے. وہ کہتا قیمت لے لو اور زیارت کر لینے دو. ابھی مخنف لکھتا ہے انہوں نے قیمت مانگی, بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں نا, مسلمانوں نے سر حسین کو بیچا, عیسائی نے سر حسین کو خریدا. اجرکم اللہ. عزادارو جب قیمت لینی نا, یہ خولی کہتا پکڑو اس نیزے کو, رحب سے کہتا نیزے کو پکڑو, پکڑ سے اس کے سر کو اتار کے گھر میں لے جو زیارت کر لو. بات ہو رہی ہے کلمے پہ. ابھی مخنف لکھتا ہے جب راہب نے اس نیزے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا جس نیزے پر میرے مولا حسین کا سر یا تھا, ہاتھ کا بڑھنا تھا, میرے مولا کے لب نیزے کی نوک پر متحرک ہوئے. امام فرماتے ہیں راہب خبردار, میرے اس نیزے کو ہاتھ نہیں لگانا, تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں. میں وہ ہوں جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عیسائی میری طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے. جب عیسائی نے دیکھا نا سر بولتا ہے, سر کلام کرتا ہے, آگے بڑھ کر تعجب سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح مولا حال انت نبی, کیا تم کوئی نبی ہو؟ مولا فرماتا ہے لا انا نبی, میں نبی نہیں ہوں. کہتا حال انت وصی نبی, کیا تم کسی نبی کے وصی ہو؟ مولا فرماتا ہے نعم انا وصی محمد, ہاں میں محمد کا وصی ہوں. وہ کہتا ہے مولا میں پھر کیسے تمہارے نیزے کو ہاتھ لگاؤں؟ امام فرماتے ہیں پہلے کلمہ پڑھ, بات ہو رہی ہے کلمے پہ, پہلے کلمہ پڑھ, پہلے مومن بن, پھر میرے سنیزے کو ہاتھ لگانا. اور شیعہ سنی دوستو اگر ابھی تک یہ کلمہ اس کتاب میں لکھا نہ ہو تو میں مجرم. راہب کہتا ہے مولا پھر پڑھاؤ کلمہ. جب کلمے کی بات ہے نا پہلے کلمہ پڑھ, راہب ترس کے کہتا ہے مولا کلمے کی بات کرتے ہو تو مجھے ان جیسا کلمہ نہ پڑھانا. مجھے شیعہ کی طرف کہتا مجھے ان جیسا کلمہ نہ پڑھانا. مولا فرماتے ہیں میں ان جیسا کلمہ نہیں پڑھاؤں گا. راہب کہتا ہے مولا پڑھاؤ کلمہ. مولا فرماتے ہیں پڑھ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ. عزادارو راہب نے کلمہ پڑھا, پڑھ کر نیزے کو پکڑا, نیزے سے سر کو اتارا, اس نے سر کو صاف کیا, سر کو خوشبوئیں لگائیں, ہاں اپنے گھر میں لے گیا. رات کا وقت ہے, اس نے سر کو شیشے کی الماری میں بند کیا. رات کا وقت ہے, میں اس سے زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکتا, سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں. ابھی مخنف لکھتا رات کا وقت تھا, راہب زیارت کرنے کے لیے بیٹھ لے گیا. یہ زیارت کر رہا تھا, اچانک ادھر آدھی رات کا وقت ہوا. جب آدھی رات کا وقت ہوا نا, یہ زیارت کر رہا تھا, اچانک باہر سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. جب بی بی کے رونے کی آواز آئی نا, یہ راہب کہتا ہے میں ڈر گیا. میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, ایک بی بی ہے, اس کا سیاہ لباس ہے, اس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں اور یا حسین کہہ کے رو رہی ہے. یہ کہتا ہے میں ڈر گیا. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی تمہارا اس حسین سے کیا رشتہ ہے جو رات کی تاریکی میں اندھیرے میں تو حسین کو یاد کر کے رو رہی ہے؟ جب کہتا ہے میں نے یہ پوچھا نا تو بی بی کی آواز, کاش راہب یہ تو نے مریم سے پوچھا ہوتا کہ میں کون, کاش تو نے عیسیٰ سے پوچھا ہوتا کہ میں کون ہوں. ارے میں وہ بی بی ہوں جو مدانے مباہرہ میں آئی تھی, میرا نام فاطمہ ہے. راہب جب سے تو نے میرے حسین کا سر
لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسلام علیکم۔ بابا سے بلند سلام علی علی حسنین کے بابا، علی علی کمبر کے مولا، علی علی ابذر کے مولا، علی علی بہلال کے مولا، علی علی ہم سب کے مولا، علی علی ذرا اونچا بولو، علی علی کہبر کو اکھاڑا، علی علی مرحب کو مارا، علی علی جس نے پکارا، علی علی محمد کو آیا، علی علی نعرہ شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ اگر کوئی ہے تو علی کی وجہ سے، ہم سمجھنا ہے تو علی کی وجہ سے۔ کار پہ علی تو کار شیعوں کی، مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی، بارگاہ میں علی تو بارگاہ شیعوں کا، کعبے میں علی تو کعبہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہاں، کار پہ علی تو کار شیعوں کی، مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہ علی تو بارگاہ شیعوں کا، مکان پہ علی تو مکان شیعوں کا، کعبے میں علی تو کعبہ شیعوں کا۔ پھر معاف کر دینا اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا۔ یہ سمجھے اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا ہے، بات ہو رہی ہے کلمے کے، سمجھ آ رہی ہے؟ علی ولی اللہ پہ ہو رہی ہے، لوگ آپ گھبرا تو نہیں گئے پہ اور ڈر تو نہیں گئے اور دونوں کی پہچان ہے جی۔ سمجھ آئی؟ اچھا تم کن سے ڈرتے ہو؟ مولویوں سے؟ میں کسی اور مولوی کی ضمانت نہیں دیتا، نہ میں کسی کا ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ کیسر ریکارڈ ہو رہی ہے، اس نے میرا بالکل حال نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ یہ کیسر چل رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، لے جاؤ اس کیسر کو۔ میرا پوری دنیا کے مولویوں کو چیلنج ہے کہ جب تک میری رگوں میں یہ خون چل رہا ہے، ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا نہیں۔ ان کو سمجھائی بھائی راکش کے سر پہ قرآن پوچھ جنت کے دروازے پہ لکھا کیا؟ میں پھر کہتا نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا، شیعہ سنی دونوں بھائی ہیں، نہیں تو بھائی رہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نقطہ ہے نا شیعہ سنی میں کوئی فرق ہے تو نقطوں کا ہے، نقطوں کا ہے، نہیں تو کپڑے پہ لکھ کے دیکھ لو، لفظ شیعہ لکھو گے تو 5 نقطے آئیں گے۔ جب لفظ شیعہ لکھو گے تو 5 نقطے آئیں گے، اہل سنت لکھو گے تو 3 نقطے آئیں گے۔ بات سمجھائیے، یہ میں کم نہیں کر سکتا نہ زیادہ کر سکتا ہوں، سمجھا رہی میری بات کی؟ صلوات پڑھو آوازیں بلند، پھر بھی صلوات پڑھو آوازیں بلند۔ آپ کو سمجھائیے، آئیے سمجھو، پوچھے کہ جنت کے دروازے پہ لکھا کیا ہے؟ نہیں تو کتاب تیری ہے مقتل خاردمی، دیکھ لے مقتل خاردمی، اگر اس میں حوالہ نہ ہو میرا قتل معاف۔ یہ شیعہ کی کتاب نہیں، میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے، سمجھ آ رہی؟ اس کے اندر لکھا ہے کہ جب رسول معراج سے واپس آئے نا، صحابہ کرام نے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، استقبال کیا اور پوچھا یا رسول اللہ آپ نے سیر کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں کی ہے۔ یا رسول اللہ پھر آپ نے جنت کو بھی دیکھا ہو؟ نبی نے فرمایا ہاں دیکھا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کے دروازے پہ لکھا کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں کس دروازے کی بات کرتے ہو؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو مین گیٹ ہے نا، مین گیٹ یہ مین گیٹ پہ کیا لکھا ہے؟ مین گیٹ بڑا دروازہ، جب کہا نا مین گیٹ بڑے دروازے پہ کیا لکھا ہے؟ نبی نے اب دوسری کتاب ہے فرائض السمتین، یہ علامہ حمینی کی لکھی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے جب انہوں نے کہا نا جنت کے مین گیٹ پہ کیا لکھا ہے، نبی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا سن لو میری شمع رسالت کے پروانوں، جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں نا، چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے،
ان تمام دروازوں پر 3 سطریں نور کی لکھی ہیں. کتنی سطریں؟ پھر بول رہا کتنی؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ سطریں ہیں کیا؟ نبی نے فرمایا سطر اول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سطر دوم ہے الحمدللہ رب العالمین، سطر سوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون، ذرا بول ہاں علیون، علیون، پھر بول علیون، پھر اونچی بولو علیون، علیون. کوئی سمجھ آئیے؟ بات ہو رہی ہے کلمے پہ. اور میرا ٹائم تو نہیں شادی ہو گیا، صلوات پر ہم آوازیں بلند. ٹائم ہو گیا. یہ کبھی ذاکر نہیں کیا کیا چلے گا کیا صلوات پر آوازیں بلند. کوئی سمجھ آئیے؟ یہ اللہ کا خاص فضل ہے میرے تو. میرا انٹرنیٹ کی چیک کر لو، کدی گھڑی نہیں ویکنی. وہ گھڑی اس واسطے نہیں ویکھی تھی کہ گھڑی وہ ویسے نہیں جنہیں کوئی علم ہو کے جانا اندروں. کیسر یاد کی تھی مجھے تقریر دی، وہ پاویں 45 منٹاں دی ہوتے 45 45 ہونا نہیں تو پیا گھڑی والوں ویکنا ہے. ہوں سمجھ آئیے؟ مینوں نہیں پتا کتنا ٹائم ہوا کتنا نہیں. نہ میں پڑھن لگا شروع ویکھیا تو نہ میں بعد چ ویکھنا. ہوں سمجھ آئی گل پوری کر کے دساں. یہ میرا حق ہے مسئلہ حل کر دیا. ہوں سمجھ آ رہی بھائی؟ ہاں کیا لکھا ہے جنت کے دروازے پہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون، علیون. میرے شاہ صاحب ایک بندہ کہتا ہے بات ہو رہی ہے موضوع سے باہر نہیں جا رہا، کہتا ہے تمہاری علی کی تو نماز کی دعوت ہوئی تھی. اللہ کا شکر ہے علی ہمارا ہی ہے. تمہاری علی کی تو نماز ادا ہوگی. میں ایک گل تو سننا سنی تو کوئی بھی نہیں. صلوات پڑھو آوازیں بلند. یہ سیز آ کے تو بھی چون کرنے لگے ہیں. صلوات پڑھو آوازیں بلند. میری طرف دیکھنا. کہتے ہیں تمہاری علی کی تو نماز کی دعوت ہو گئی تھی. میں نے کہا یہ ماتا ڈنڈی ہے، ڈنڈی پکڑوں. میں نے کہا کب قضا ہوئی تھی میرے وہ علی کی نماز؟ وہ علی نہیں ہوتا جس کی نماز قضا ہو جائے. اچلاکی پڑھنے کا میری طرف دیکھنا. کہتا اس وقت قضا ہوئی تھی جب رسول اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے. علی کی نماز قضا ہو گئی. ہوں تسی بھی لاہور بیٹھے ہوئے تھے نہیں. میں گل کی تھی تو سمجھ نہیں آئی. مولوی کہتے ہیں علی کی نماز قضا ہوگی. کب قضا ہوئی؟ جب اللہ کا نبی اپنا سر علی کی گود